تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کسی بھی ایک رسالے سے درود پاک کی فضیلت عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک رسالہ عفو و درگزر کے فضائل، انشاءاللہ اس سے پہلے جو امیر اہل سنت نے درود پاک کی فضیلت تحریر فرمائی وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عفو درگزر کی فضیلت ماں ایک اہم مدنی وصیت کی ابتدا میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا سلسلہ فیضان اعلی حضرت کا موضوع ہے وہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول، اللہ اکبر، کیا زبردست اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کی باتیں ہیں، اور عشق رسول رکھنا کیوں ضروری ہے انشاءاللہ تعالی ہم شامل گفتگو ہمارے ساتھ آج رکن شورا ہیں، لیکن میری یہ ایک خواہش ہے کہ آج ہمارا موضوع اتنا زبردست ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول، لہذا آج ہم اس موضوع کی ابتدا ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی نعت سے کرتے ہیں تاکہ عشق رسول ہمارے دلوں میں اعلی حضرت کی لکھی ہوئی نعت سنتے ہیں تاکہ اور فروزہ ہو جائے، پھر جب وہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید رحمتیں اور برکتیں ہم پر برسیں گی۔ تو میں التجا کرتا ہوں کہ ہمیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعت شریف سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا پہلا ہی کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ شامل ہو جائیں اس کلام میں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، آقا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا آقا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے آقا، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، یا رسول
کسو تنہا تیرا، تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع آقا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضور، آج کا ہمارا موضوع عشق رسول اور اعلی حضرت ہے، تو سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ عشق رسول اسے کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور جس میں آپ امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اوصاف کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس موضوع کا آج انتخاب کیا گیا ہے، واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنا، سننا، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی دل کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جی، بات کی آپ نے عشق رسول کی، تو بات یہ ہے کہ عشق رسول جو ہے وہ ایمان کی جان ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر، کیونکہ تذکرہ بھی انہی کا ہے، جی جی، فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، سبحان اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر زندگی تو بیکار زندگی ہے، وہ دل ویران ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کرتا، قرآن مجید فرقان حمید میں مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 24 کا میں ترجمہ کنز الایمان، جی، اور یہ ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت ہی نے کیا ہے۔ سبحان کنز الایمان ایک بڑا پیارا، ایک ایسا قرآن پاک کا ترجمہ ہے جو ایک عاشق رسول کے قلم سے نکلا ہے۔ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین اگر یہ سلسلہ سن رہے ہوں، اپنے گھر میں کنز الایمان شریف ضرور رکھیے۔ الحمدللہ اس آیت مبارک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح فرماتے ہیں، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سوچیں کہ کس چیز کو لسٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ جی، ہمارا جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، جس چیز سے پیار ہوتا ہے، جس کے لیے انسان اپنی زندگی بناتا ہے، بھائی، بیٹا، گھر والے، عورتیں، کنبہ، کمائی کا مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آگے، اس کے حکم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اور ایک بخاری شریف کی حدیث مزید اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں جاننا، کہ ایک تو عشق رسول جان ایمان ہے، مگر کتنا عشق ہونا چاہیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر تو کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی نا، صحیح۔ کہ تمام لوگوں سے زیادہ
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ہمیں علماء کرام بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ اگر بندہ اب چاہتا ہے کہ اس کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ ہو تو وہ عشاقان رسول کا تذکرہ پڑھنا شروع کر دے، ان کے بارے میں جاننا شروع کرے کہ پیارے آقا کے دیوانوں کی باتیں جب سنتا ہے تو دل میں مزید دیوانگی بڑھتی ہے۔ اور آج آپ نے یہ بزم، یہ سلسلہ اسی لیے سجایا ہے کہ ایک اس عاشق کا تذکرہ کیا جائے جس نے عاشق ہونے کا حق ادا کیا ہے، بلکہ وہ سچے عاشق تو تھے مگر آج بھی اپنے مزار پر انوار سے وہ فیض لٹا رہے ہیں کہ ان کے فتاوا پڑھیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں، ان کے کلام کو پڑھیں تو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بریلی کا تاجدار اپنے مزار سے فیض لٹا کر جلا رہا ہے، جلا بخش رہا ہے عشق رسول کو الحمدللہ۔ تو یہ آپ کے سوال کا کچھ جواب دینے کی کوشش کی کہ عشق رسول کس قدر اور کتنا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کے بارے میں دیکھ لیجئے، طویل بحث ہو جائے گی مگر چونکہ تذکرہ اعلیٰ حضرت ہے تو اعلیٰ حضرت کے چند اشعار سے وہ دو واقعات ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کس طرح بتایا کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب کیا ہے، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ نماز جو آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہ کیا اور عصر کا وقت جاتا رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کرنے کو نہ دیکھا بلکہ وہ غار میں تشریف لے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جان بچانا فرض، نماز پڑھنا فرض، مگر دونوں جگہ پر اطاعت رسول جب سامنے آ گئی تو جید صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کے نزدیک عشق رسول کی اہمیت کیا تھی، انہوں نے بتایا۔ پورا واقعہ بیان تو کرنا ظاہر وقت تھوڑا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کس پیارے انداز میں ان واقعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہی کا کلام ہے، فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، اور ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور پھر ان تمام واقعات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، نتیجہ بتاتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہمیں بہت پیارے انداز میں عشق رسول کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا نے بڑے اچھے انداز سے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ عرض ہے کہ عشق رسول سب سے پہلے کردار کے اندر یوں سمجھے کہ ایک چینج لاتا ہے یا اس سے اظہار ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح جھلکتا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے، اور آپ کی گفتگو میں ایک بہت اہم میسج بھی ہے، کیونکہ اگر ہم آج اپنے دنیا کا سروے کریں اور مسلمانوں سے ملیں تو ہر شخص یہ کہتا تو نظر آتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے کہ میں سرکار کا عاشق ہوں، غلام رسول ہوں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ ہے کہ عاشق رسول ہونے کی کوئی عملی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے، اور وہ سب کو کہے جناب میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے والد کا بڑا ادب کرتا ہوں، اور والد کو جب یہ بات پتا چلے تو والد کہے یار میں اس کو جب بھی کوئی بات کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا، جو چیز مجھے بری لگتی ہے وہ چیز تو یہ روز کرتا ہے، یہ کیسا ادب ہے، یہ کیسا پیار ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اگر میرا دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیزیں ناپسند ہیں میں ان سے بچتا ہوں، اور جن چیزوں کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیبریٹلی بالکل صراحتاً کہا ہے کہ یہ کیجئے، کیا میں اس کو کرتا ہوں؟ تو صرف زبانی دعوے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کی زندگی، آپ کی سیرت جو ہے وہ بالکل واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کرتی ہے کہ اطاعت کے بغیر عشق جو ہے وہ اعلیٰ حضرت اس پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اطاعت لازمی ہے، اور اطاعت کے واقعات تو ایسے ہیں کہ اگر سوچتے چلے جائیں، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ عشق رسول اور اطاعت رسول کا جذبہ ایسا تھا، فنا فی الرسول کے مرتبے پر اتنے فائز تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے نا تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پائے گا اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کرو۔ اور پھر بات چلی ہے اطاعت کی، تو سنتوں سے پیار بھی تھا اور سنتوں پر یقین بھی تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، عمل کر لیتے ہیں، اور ایک یقین ایسا کامل تھا جو آج تو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ایک واقعہ پیار سے متعلق
اور یقین سے متعلق ان دونوں میں اطاعت رسول بھی پوشیدہ ہے. ارشاد سے. اب پیار کیسا تھا کہ ایک بار اعلیٰ حضرت کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دسترخوان چن دیا گیا. اعلیٰ حضرت قلیل الغذا تھے, بہت تھوڑا کھانا کھاتے تھے اور بڑی سادگی والی زندگی گزارتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے ککڑی کھانا, وہ بھی پلیٹوں میں سجی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت نے ایک اس کی کاش اٹھائی, وہ کھائی, دوسرا اس کا ٹکڑا اٹھایا, وہ کھایا, تیسرا اٹھایا, وہ کھایا. اس کے بعد اعلان کر دیا کہ جتنا بھی اس دسترخوان پہ ککڑی موجود ہے وہ مجھے دے دی جائے. لوگ حیران ہیں, اعلیٰ حضرت کا یہ انداز نہ تھا, آپ تو بڑے مہمان نواز, تقسیم کرنے والے, لٹانے والے. اعلیٰ حضرت نے وہ ساری ککڑی اپنے قریب کر لی اور وہ ایک ایک کر کے سارا تناول کر لیا. اب اعلیٰ حضرت کے رفقا بھی جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ماجرا ضرور ہے, یہ سب ہوا کیوں ہے. دعوت کے بعد پوچھا, حضور یہ ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ کا عشق دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے ککڑی کھانا. میں نے پہلا پیس جب کھایا تو مجھے اس کا ذائقہ تھوڑا کڑوا محسوس ہوا. دوسرا کھایا وہ بھی ایسا ہی تھا, وہ اس لیے کیا کہ شاید دوسرے ایسے نہیں ہوں گے. تیسرا کھایا جب وہ بھی ایسا ہی تھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا اب میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ کوئی میرے محبوب کی سنت جو میرے محبوب کو پسند ہے وہ کھائے اور اس کو تھوک دے. اعلیٰ حضرت نے وہ تمام اپنے قریب کر لیا اور وہ سارا کھا لیا. عشق دیکھیے, پیارے آقا کی سنتوں سے پیار دیکھیے. دوسری طرف آئے یقین کی طرف, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر مدینہ 2 بار الحمدللہ حج کی سعادت ملی. ایک بار پانی کے جہاز سے واپس آ رہے تھے, والدہ محترمہ بھی ساتھ ہیں, طوفان آ گیا اور بڑا شدید طوفان تھا. اور ایسا طوفان تھا کہ جو کیپٹن تھے, جو ملاح تھے, وہ بھی آ گئے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب اب بڑا مشکل ہے جہاز کا بچنا. لوگوں نے یہاں تک کہ کفن تک پہن لیے, کلمہ طیبہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, لوگ رو رہے ہیں, اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے والدہ محترمہ کو دیکھا, وہ بھی کافی گھبراہٹ کا شکار ہوں گی, یا ہو سکتا ہے فکر مند ہوں گی. ایک جوان بیٹا بھی ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ فکر مند نہ ہو, جہاز کو کچھ نہیں ہوگا, جہاز نہیں ڈوبے گا. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. لیکن والدہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ سواری سے پہلے جو کوئی یہ دعا پڑھ لے اس سواری کو نقصان نہیں ہوتا, امی جان میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے. اتنا یقین تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی کیپٹن آ کے کہتا ہے کہ جناب وہ طوفان گزر چکا ہے اور جہاز اب خیر و عافیت کے ساتھ منزل پر روانہ ہو رہا ہے. تو سنت سے پیار بھی ہے, سنت سے یقین بھی ہے, اور یہ پیغام دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے سینوں میں ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, باقی تو جان ہے ایمان کی, تو اطاعت رسول یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں, ظاہر ککڑی کھانا یہ کوئی واجب نہ تھا, لیکن اتنا پیار اگر ان سنتوں سے ہے تو فرض, واجبات اور سنن سے کتنا پیار ہوگا. امام اہل سنت کو تہجد گزاری کا وہ عالم تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے وہ پیار تھا. بلکہ دیکھیں دن بھر بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے, رات سوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بظاہر بریک لگ جاتا ہے اور اس وقت کوئی عمل نہیں کر سکتا, مگر پیار ہو تو ایسا. اعلیٰ حضرت جب آرام فرمانے جاتے تو اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر اس طرح رکھتے کہ لفظ اللہ بن جائے, اور پھر دونوں ہاتھ سیدھے منہ رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور پیر مبارک کو اس طرح موڑتے کہ لفظ محمد جسم اطہر سے بن جاتا. تو سوتے وقت بھی ایک یوں سمجھیے کہ عشق رسول کی تصویر پیش کرتا ہوا ایک مدینے والے کا دیوانہ سوتا تھا. ہے نا, وہ ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ نام خدا ہے ہاتھ میں, نام نبی ہے ذات میں, نام خدا ہے ہاتھ میں, نام نبی ہے ذات میں, مہر غلامی ہے پڑی, لکھے ہوئے ہیں نام میں. بہت ساری باتیں ہیں اعلیٰ حضرت کے اطاعت رسول کے حوالے سے, اور آپ نے بڑا پیارا سوال کیا, اور واقعی یہ میسج ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. عشق رسول کا ٹاپک ہے, اعلیٰ حضرت کے عشق پر گفتگو ہو رہی ہے, تو عشق بغیر اطاعت کے ادھورا ہے. اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین پر عمل کیجئے, انشاءاللہ دل میں محبت رسول بڑھتی چلی جائے انشاءاللہ. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بھی ہے کہ جب یہودیوں نے کہا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انہیں یہ کہو, انہیں یہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی, وہ میری پیروی, میری اطاعت کریں. تو آج ہمارے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. لیکن یہی امتی, اس کا چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت داڑھی سے خالی ہے, اس کا سر امام شریف سے خالی ہے, اس کے جسم پر لباس سے شہرت سجا ہوا ہے. کسی جگہ دعوت کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کا گیٹ اپ کرتا ہے
کہ جو مسلمانوں کا طریقہ اور انداز نہیں ہوتا. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ جب ہم نے سنا کہ محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے تو انشاءاللہ اب ہم اس گفتگو سن کر یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے. مان جائیے, ہمت کیجیے, داڑھی رکھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے تذکرے کی برکت سے میں نے داڑھی سجا لی, اور انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ تعالی داڑھی سجائی رکھوں گا, اور انشاءاللہ قبر میں بھی اسی داڑھی کو لے کر جاؤں گا, امامے کو لے کر جاؤں گا. انشاءاللہ دیکھیں پھر کیسی برکتیں اس سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی آنے والا قریب آ رہا ہے. تو اس کے لیے تو تیاری ہونی چاہیے نا. آپ دیکھیں نا, آپ کسی اسپیشل اوکیشن کی اسپیشل تیاری ہوتی ہے, بندہ جناب کسی مقام پہ جاتا ہے, جیسے شادی کہہ لیں, ہمارے گھر میں خاندان میں شادی 3 مہینے بعد ہوتی ہے, لوگ پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو اتنا بڑا موقع آ رہا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع آ رہا ہے, دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑے گی. میلاد مصطفیٰ منانے والے, آپ بتائیے کہ آپ نے اس مہینے کی تیاری کیا کی ہے؟ صرف لائٹیں لگانا بہت اچھی بات ہے, جھنڈے لگائیے, ضرور لگائیے, مگر اپنے آپ کو بھی تو سجائیے نا. اور آپ نے جس طرح ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیت بھی بتائی, پیارے آقا کا ایک فرمان ہے, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے نماز پڑھو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب پیارے آقا جس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں, اور آقا کا غلام کہلانے والا نماز کے وقت سویا رہے, کاروبار میں لگا رہے, تو اب تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ولادت کا صدقہ مانگنا ہے, اپنے رب سے آزادی مانگنی ہے. انشاءاللہ امیر اہل سنت کا ایک انداز ہے, آپ بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں, اور دعا میں ایک بڑا یونیک انداز ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے, کوئی اسپیشل اوکیشن آتا ہے, اسپیشل موقع آتا ہے, تو مجرم آزاد کیے جاتے ہیں, سزاؤں میں تخفیف ہوتی ہے. تو ربیع النور کا مہینہ یقیناً میرے رب کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی موقع ہے, اور ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے کہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے. تو جب وہ دعائیں مانگنی ہیں تو کچھ پریپریشن بھی ہو, کچھ تیاری ہو. جس طرح آپ نے داڑھی شریف کی نیت کروائی, امامے کی بھی نیت کی, بالخصوص اگر خدا نہ خواستہ نمازوں میں سستی ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج سارے نیت کر لیں انشاءاللہ. تذکرہ رضا, عشق رسول کا جو تذکرہ ہے, اس کی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ نمازوں میں اب سستی نہیں ہوگی, نماز کی پابندی بھی ہو, اور بلکہ با جماعت نماز کا سلسلہ انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین امید ہے انشاءاللہ نیت آپ نے کر لی ہوگی انشاءاللہ. اچھا حضرت, بات ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عشق رسول پر, تو محبت رسول کی جب والہانہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ بے شک یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں نا تو کیفیت ہی میں رہے, ایسا لگتا ہے بچپن ہی کے عالم سے, بچپن ہی اتنا نرالا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, خوف خدا. آپ نے ممکن ہے بچپن اعلیٰ حضرت پر بھی سلسلہ کیا ہوگا, مگر اعلیٰ حضرت کے بچپن ہی کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے. اگر تاریخ میں تو سمجھتا ہوں اگر 200 400 500 سال پرانی کتابیں بھی دیکھی جائیں تو کوئی ایک ایسا بچہ نظر نہیں آتا جو 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی بن جائے, فتویٰ دینا شروع کر دے, 6 سال کی عمر میں علماء کرام کے سامنے بہت زبردست بیان کرنا شروع کر دیں, تھوڑے سالوں بعد کتابیں لکھنا شروع کر دیں. تو یہ یونیک ہی الحمدللہ زندگی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے چن لیا تھا, بلکہ ایسا لگتا ہے بچپن ہی سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر تھی. والہانہ پن کے تو بہت سارے واقعات ہیں, مگر ایک جو خاص وصف اعلیٰ حضرت کا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے خود چاہنا, کسی سے پیار کرنا, اس کی اطاعت کرنا. دوسرا, اگر کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے تو بے قرار ہو جانا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فراق رسول میں آہیں بھرا کرتے, آنسو بہایا کرتے, اور پھر بالخصوص جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخان رسول کی وہ گستاخیاں سامنے آتی تو بے قرار ہو جاتے, آنسو بہایا کرتے, اور پھر ان کا شدید رد شروع کر دیتے. آپ کے رفقا آپ کو کہتے کہ حضور آپ ان کا اتنا رد کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اب سوچئے کیا ذہن ہے, کیا مینٹالٹی ہے. فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ یہ میرے آقا کو چھوڑ دیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ کریں, رضا کو برا بھلا کہنے لگے, تاکہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہیں گے میرے آقا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی. اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ رب نے مجھے ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنایا ہوا. آپ سوچئے یہ مرتبہ اعلیٰ حضرت کا, اور یہ وارفتگی کا عالم تھا. اور وارفتگی کے واقعات کو اگر سنتے چلے جائیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ مدینے والے سے پیار, مدینے شریف سے جب کوئی شخص آتا حج کر آتا, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھتے کہ بھائی آپ مکہ پاک گئے, حج کی سعادت حاصل کی, مبارک ہو آپ کو, آپ مدینہ طیبہ گئے. جب وہ بتاتے ہیں کہ میں حاضری دربار رسول دے کر آیا ہوں, تو زمانے کے امام ہونے کے باوجود اس طیبہ سے آنے والے کے قدم مبارک کو چوم لیا کرتا ہے. تو یہ اب ایسا عشق تھا کہ یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا, اور جبھی تو آج ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو دل کے اندر عشق رسول جو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
الحمدللہ. یہ بات سن کر وہی شعر یاد آ گیا کہ کرو تیرے نام ہائے ہائے جہاں فدا. اگر وہ سنا ہی دیں سبحان اللہ، یہ سن ہی لیتے. اور دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میری خیال یہ ہے کہ یہ کلام سنتے سنتے اگر اس سے پہلے اس کلام سے جو متعلق ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اگر وہ بیان کر دوں، وہ بھی عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک بین ثبوت ہے. کہ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کے چرچے تو ہندوستان بھر میں تھے، اور وہاں ان دنوں نوابوں کا دور بھی تھا. تو ایک نواب تھا جو ریاست نان پارا، ایک علاقے کا نام ہوگا، اس کے نواب صاحب تھے. تو ان کے لوگ قصیدے لکھتے، اور جو قصیدہ لکھ کر جاتا اچھا ہوتا تو اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا. کچھ رفقا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، آپ بھی ایک کام کریں، نعتیں تو لکھتے ہی ہیں، ایک قصیدہ لکھ دیں ریاست نان پارا کے نواب کے لیے، وہ خوش ہو جائے گا تو آپ کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قلم تو اٹھایا. ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں نے کہا ہو کہ اب تو وہ قصیدہ معرض وجود میں آئے گا کہ سب پیچھے رہ جائیں گے اور اعلیٰ حضرت تو سب میلہ لوٹ کے لے جائیں گے. واقعی میلہ تو لوٹا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ شاہکار کلام لکھا، لیکن لکھا کس کی شان میں؟ تو کیا وہ کلام وہی ہے جو پڑھ رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور پھر اس کے مقتے میں اعلیٰ حضرت نے وہ بات کہہ دی کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ میں مالداروں کی مدح کروں، ان کی تعریف کروں، اس بلا میں میری بلا پڑے. کیوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں. وہ نان پارا کے نواب کس طرح مشابہت کی، یہ بھی ایک طویل بحث ہے کہ شاعری کی دنیا میں کس طرح کس چیز کو مشابہت دی جائے. کہ وہ نان پارا کا نواب ہے اور آپ نے روٹی کا ٹکڑا پارا ہے نان. میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں مالداروں کی صلاح کرتا چلا جاؤں. اب وہ کلام اس اگر ذہن کے ساتھ اور تصور کے ساتھ اس کے چند اشعار سنیں گے تو زیادہ لطف. کروں تیرے نام پہ جا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ. اور تیرے آگے یوں ہے دبے لجے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے، فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں
نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، اور وہی لام مکان کے مکی ہوئے، وہی لام مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں بلا غلام بھی کمال ہی، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ حضرت وقت کم رہ گیا ہے تو آخری سوال پوچھتا ہوں، یہ کہ جو محب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اس کی نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی اسے پیار ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہر نبی، اولاد نبی، اس سے کیا پیار اور محبت اعلیٰ حضرت کو تھی؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی چیزیں کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال تو یہ تھا کہ جس کی ترجمانی اگر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے کلام سے سنے نا، جی، کہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تو خار مدینہ سے اتنا پیار کرتے، مدینے سے آنے والوں کے قدم چوم لیا کرتے، جیسے ہم نے سنا۔ جی۔ آل رسول سے تو آپ کا پیار کا وہ انداز ہمیں ملتا ہے کہ عقل حیران ہے کہ آپ نے وہ مثالیں قائم کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر آپ سے کوئی بات منوانی ہو نا، اور آپ کسی بات کو نہ مان رہے ہوں یا آپ کی مصروفیات کسی چیز کی اجازت نہ دیتی ہوں، تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی سید زادے کو لے آیا جائے، اعلیٰ حضرت اس کی بات مان لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے معمولات میں سے کھانا ترک کر دیا اور صرف ناشتہ تناول فرماتے، اور ویسے ہی بڑے قلیل الغذا تھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ کا درس دیتے ہیں۔ جی۔ اعلیٰ حضرت مضبوط کفل مدینہ کے عامل، ماشاءاللہ۔ اب ناشتہ صرف فرمانا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے سمجھایا کہ حضور آپ بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں کہ مجھے اتنا ہی ضرورت ہے، بس میرا کام چلتا ہے، صرف ناشتہ فرماتے۔ پھر پتہ چلا کہ اب نہیں مان رہے تو فلاں سید صاحب کو بلایا جائے۔ وہ سید صاحب تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کیا کیا، آنے سے پہلے اپنے گھر سے کھانا بنوایا اور اعلیٰ حضرت کے دربار میں آ گئے۔ آ کر فرمایا کہ میں گھر سے کھانا بنا کر لایا ہوں اور سنا ہے آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرض کی اسی انداز سے کہ مجھے ناشتہ ہی کافی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کھانا تو آپ نے کھانا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے رہے، کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کھاتے تو اٹھ گئے وہ سید صاحب اور کہنے لگے کہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی وسلم میں قیامت کے دن میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ کے رضا نے ایک سید کے گھر سے آیا ہوا کھانا جو ایک سید زادی نے پکایا تھا وہ نہیں کھایا۔ اب آپ سوچئے کہ جو عشق رسول میں فنا ہو، جس کا اڑنا بچھونا عشق رسول ہو، ان کے تو دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت تو تڑپ گئے نا۔ اچھا، اس جملے میں پیار کتنا ہے کہ آپ کے رضا نے ایک سید زادے کے گھر سے کھانے سے منع کر دیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا تو جو عالم ہوگا ظاہر ہے وہ الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں۔ آپ نے کہا نہیں حضور آپ کھانا دیجئے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ اب وہ سید صاحب بھی ماشاءاللہ جانتے تھے کہ کتنا یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کہتے نہیں
وعدہ کرو کہ روزانہ ناشتے کے علاوہ بھی کھانا کھاؤ گے. اب یہ لڑائی کتنی پیاری ہے, محبت اعلیٰ حضرت سے ان کو کہ وہ کھانا کھائیں تاکہ مزید صحت مند رہیں. بہرحال یہ عہد و پیمان ہوئے کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ روز کھانا کھاؤں گا, آپ ناراض نہ ہو جائیے, اور سید صاحب کو راضی کیا. اسی طرح ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بچے اس لیے رکھتے تھے کام کاج کے لیے, سودا سلف لانے کے لیے, تاکہ بے پردگی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو. اور یہ بھی ہمیں ایک میسج ملتا ہے. بعض اوقات ہمارے گھر میں اس طرح کے نوکر چاکر ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بے پردگی کا بڑا معاملہ رہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ بھی خیال رکھا. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو مدنی منع ہیں وہ سید زادے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اب ان سید زادے سے, یہ ہمارے مخدوم زادے, ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا, مہینے کے آخر میں نذرانے کے طور پر تنخواہ پیش کر دی جائے گی. اب آپ سوچیں کہ ہم بھی سوچیں, ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے امپلائیز میں اگر کوئی سید ہیں, ٹھیک ہے اب ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی کام نہ لے, لیکن کم از کم ان کی عزت تو کریں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں. اور ایک واقعہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے, جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈولی پہ بٹھا کر ایک جگہ لے جایا جا رہا تھا, اور تھوڑا ہی آگے چلے تو اعلیٰ حضرت نے ڈولی رکوا دی اور اشکبار آنکھوں سے باہر آ کے کہتے ہیں کہ تم میں سے سید کون ہے, مجھے کسی آل رسول کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اب یہ بھی عشق کی کتنی بڑی دلیل. آپ سوچیں کہ یہ فنا فی الرسول ہونے کا کس قدر مرتبہ تھا کہ عشق رسول کے اس عالم میں تھے کہ پیارے آقا کی آل سے مصطفیٰ کریم کی خوشبو سونگھ لیتے تھے. یہ انتہا ہے نا. اور اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ جب ماریرا شریف پہلی بار پہنچے تھے تو ٹرین سے اترتے ہی اعلیٰ حضرت نے اپنے احباب کو کہہ دیا تھا مجھے اپنے مرشد کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ابھی شاہ علیہ رسول سے مرید نہ ہوئے تھے, تو وہ سینسز تھے جس کو سکس سینس کہا جاتا ہے, چھٹی حص کہا جاتا ہے. ہماری چھٹی حصے کسی اور کام میں صرف ہوتی تھی, اعلیٰ حضرت کی تمام حصے جو ہیں وہ دربار رسول پر فنا تھی کہ وہ مزدور شہزادے میں سرکار کی خوشبو محسوس کر لی. اب ایک شہزادہ تو تھا اس میں, ڈرتے ہوئے آگے آیا اور ہاتھ جوڑنے لگا, حضور کوئی خطا ہو گئی ہے. اب جب یہ سنا کہ واقعی ایک سید زادہ تھا جو مجھے کاندھے پر اٹھا کے جا رہا تھا, اعلیٰ حضرت کا عشق کب یہ گوارا کرتا. وہ تو سیدوں کے ہاتھ چومتے تھے. آپ کی محفل میں عام لوگوں کو ایک شیرنی دی جاتی تھی, سید کو ڈبل شیرنی دی جاتی تھی. تو اب سید زادے نے کاندھے پر اٹھا لیا تو اعلیٰ حضرت کی تو مطلب حالت ہی غیر ہو گئی. ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں, اے سید زادے مجھے پتا نہ تھا. اب وہ سید زادہ ان سے معافی مانگ رہا ہے, حضرت آپ کا کیا قصور ہے. بس اب یہ عہد و پیمان گفتگو ہو رہی ہے, اس میں اعلیٰ حضرت کا عشق بھی گوارا کرتا. آپ نے کہا میں قیامت کے دن اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے رضا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تم اس کے کاندھے پر سواری کرتے, تو رضا کیا جواب دے گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا, بھرے بازار میں لوگ کھڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے وہ امامہ اس سید زادے کے قدموں پر رکھا اور کہا کہ رضا کا عشق تو جبھی, رضا کے دل کو جبھی اطمینان ملے گا کہ اب آپ ڈولی میں بیٹھیں اور احمد رضا اپنے کندھے پر اٹھائے گا. اعلیٰ حضرت نے ابو سید زادے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ظاہر اقسام ہوں گی اعلیٰ حضرت کے دل انور پر, مگر نسبتوں پر اس قدر قربان ہونا بھی اگر کوئی سیکھے تو وہ اعلیٰ حضرت سے سیکھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے والے آنے والوں سے, مدینے کے تبرکات سے, اور پھر یہاں جب بات چلی رہی ہے تو چونکہ اختتام بھی ہے ہمارے سلسلے کا, تو یہ بھی سوچیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام ہمیں مدینے کی یاد دلاتے ہیں. اعلیٰ حضرت مدینے سے آنے والوں کے قدم چوم لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت مدینے کی یاد میں تڑپا کرتے ہیں. جب خود مدینے گئے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. دربار رسول میں جب حاضری ہوئی ہوگی تو اس عاشق صادق کی دلی کیفیت کیا ہوگی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بھی ایک عاشق کی معراج ہوتی ہے کہ اسے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے سفر مدینہ پر یہ ٹھانی, علماء لکھتے ہیں کہ کئی بار خواب میں تو دیدار رسول ہو چکا تھا, مگر مدینہ طیبہ جب گئے تو اب یہ ٹھانی کہ اس بار جاگتی آنکھوں سے, یعنی جاگتے کے عالم میں سر کی آنکھوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواجہ شریف پر حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں. مدینے کی یقیناً گلیوں میں کیا وارفتگی کا عالم ہوگا, اس پر ہم کیا کلام کریں کہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں, آج تک سکھا رہے ہیں, اس امام کا کیا عالم ہوگا. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار رسول میں حاضر ہوئے, مواجہ شریف پر اشک باری کا سلسلہ ہوا ہوگا, ساری رات درود شریف پڑھتے رہے. مگر اس رات عاشق کو بھی تو آزمایا جاتا ہے, اس کی تڑپ دیکھی جاتی ہے, اور کبھی کبھی پیار جب زیادہ آتا ہے تو اس کا تڑپنا, اس کا بلکنا وہ اور اچھا لگتا ہے. تو وہ رات کرم نہ ہوا, بظاہر دیدار کی آرزو پوری نہ ہوئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لائے اور اب فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہوئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں فراق رسول میں بےتاب ہوتا تھا تو میرا قلم چلنا شروع ہو جاتا تھا, میں شاعری کرنا شروع کر دیتا, نعتیں لکھنا شروع کرتا. تو آپ نے اب قلم اٹھایا اور وہ شعراء آفاق نعت لکھی کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں, تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں,
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر وہ شعر لکھا, انکساری کی انتہا کر دی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنا انکساری میں اپنے آپ کو آپ نے, دربار رسول کے بارے میں ظاہر انکساری تھی, ان کی بارگاہ میں تھی, تو پھر اس عاشق پر کیسا پیار آیا, کیسا کرم ہوا کہ جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی تو کیا بات کی جائے. سچی بات میں کہوں اگر آپ کو, اس سلسلے میں آتے ہوئے بھی میں سوچ رہا تھا کہ نہ ہماری اوقات ہے, نہ ہمارے پاس الفاظ ہے کہ اس سچے عاشق کا ہم تذکرہ کریں کہ جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز تھا. ظاہر الفاظ میں یہ چیزیں بیان بھی نہیں ہو پاتی. جس کے دل کے انداز نرالے ہوں, ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے کئی اپنے دل کی باتیں پہنچائی نہ ہوں ہم تک کہ وہ کس انداز میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے تھے. بس دعا یہ ہے آج کے سلسلے کی برکت سے بھی, اور اب تک جو سلسلے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ہم فیضان اعلیٰ حضرت کے سلسلے منا رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں ان تذکروں کی برکت سے مالک کریم ہم پر بھی عشق رسول کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اس سچے عاشق رسول کے دل پر جو عشق رسول کی ایک دریا بہہ رہے ہیں اس کی چند بوندیں ہمیں بھی عطا ہو جائیں. اور یہاں میں ایک اور بات بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو اتنا تذکرہ ہو رہا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے آپ اپنے بارے میں جانتے ہوں گے, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے بارے میں جانتے ہوں گے. اگر آج ہم بڑے بیان بھی کر رہے ہیں, بڑی گفتگو کر رہے ہیں, لگتا بھی ہوگا بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں, بڑے مطالعہ کر رہے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے پیارے اسلام بھائی کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اعلیٰ حضرت کون ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا. اور آج ہم دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے, میں یقین جانے کہ میں جب بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں مجھے اتنا پیار ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت سے, بہت زیادہ میں اٹیچڈ ہوں. لیکن کیوں اٹیچڈ ہوں میں یہ بھی تو سوچوں نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اعلیٰ حضرت کون ہے, کنز الایمان شریف کیا ہے, اعلیٰ حضرت کے یہ بھی اوصاف ہیں. اعلیٰ حضرت جناب فنا فی الرسول بھی تھے, اعلیٰ حضرت مرشد کا ادب بھی کرتے تھے, اعلیٰ حضرت نہ صرف عاشق رسول تھے بلکہ مجدد وقت بھی تھے, مفکر بھی تھے, مفسر بھی تھے, سائنسی علوم پر مہارت حاصل رکھتے تھے. یعنی ورق الٹتے چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت کے گوشے سامنے آتے چلے جاتے. لیکن یہ اعلیٰ حضرت سے میں آشنا تو نہ تھا, یہ آشنا کس نے کرایا؟ عاشق اعلیٰ حضرت نے کرایا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے جب وابستہ ہوئے نا, جب پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. اگر آج ہم اتنے سارے سلسلے کر رہے ہیں دنیا بھر میں, اگر مدنی چینل نے فیضان اعلیٰ حضرت کی دھومیں مچائی ہیں تو یہ عاشق اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ وہ ہمیں ہر بار, آپ بیان دیکھ لیں امیر اہل سنت کا, کوئی بیان تذکرہ اعلیٰ حضرت سے خالی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں جام پلائے ہیں امیر اہل سنت نے عشق اعلیٰ حضرت کے, کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے. تو الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کا بھی ہم احسان مند ہیں. اور آج بھی ہم کئی اوصاف پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے, یقین جانے کہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں اعلیٰ حضرت کو, جب ان اوصاف کی حامل کسی شخصیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہوں گے اعلیٰ حضرت, تو اس کی ایک جھلک امیر اہل سنت میں نظر آتی ہے کہ آہیں بھرنا, یاد رسول میں آنسو بہانا, مدینے جانے کے انداز نرالے, ننگے پیر مدینے پاک میں امیر اہل سنت کے جو وصف ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو اپنے پیر و مرشد کے شہر ماریرہ شریف میں ننگے پیر جایا کرتے تھے. تو امیر اہل سنت کی بہت ساری باتوں میں رنگ رضا جھلکتا ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا, اعلیٰ حضرت کا حقیقی فیضان اگر پانا چاہتے ہیں اور بلکہ عشق اعلیٰ حضرت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی سیرت کو دیکھیے, اپنائیے, ان کے قریب آ جائیے, ان کے فرامین پر عمل کیجیے. انشاءاللہ یہ دامن رضا میں چھپا دیں گے, اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دامن میں چھپا دیں گے, اور انشاءاللہ غوث پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہم سب کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے سلسلے کا یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا سکھایا ہے. وہی بات اگر ہم تھوڑا ریوائز کر لیں اپنی زندگی کو, تو ماں باپ کا ادب کیا تھا, کس طرح ان سے پیش آنا ہے, کس طرح ان سے بات کرنی ہے, یہ سب ہمیں امیر اہل سنت نے اور دعوت اسلامی نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا مرشد, امام احمد رضا پیارے, امام احمد رضا سچے, امام